جنگل میں ایک ندی بہتی تھی اور اس ندی کے ارد گرد پیپل کے ایک درخت پر کوے کا گھونسلہ تھا اور دوسرے نیم کے درخت پر مینا کا گھونسلہ تھا۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ کوا بڑا چالاک اور سیانہ تھا، ہر وقت چالاکی سے کام لیا کرتا تھا۔ اس کے برعکس مینا سیدھی اور رحمدل جانور تھی اور وہ ہر کسی کے کام آتی تھی۔ اس کے برعکس کوا سارا دن جنگل میں آدیر سے الفادیر الفاتا پھرتا اور جو کھانے کی چیز نظر آتی جھپٹ کر لے الفاتا۔ ایک رات مینا کے گھر مہمان آ گئے۔ مینا خوشی خوشی کھانا پکانے لگی۔ مہمانوں کے بچے مینا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے نمکدان میں نمک ختم تھے۔ مینا بڑی فکر مند ہوئی، اب رات گئے وہ نمک کہاں سے لاتی؟ سوچا چلو کوے کے گھر سے نمک لے آتی ہوں۔ مینا جلدی سے کوے کے گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ کوے کے گھر میں اندھیرا تھا۔ کوا اندر سے چیخا، کون ہے؟ کیوں دروازہ پیٹا جا رہا ہے؟ مینا بولی، ارے میں ہوں بھائی کوے، تمہاری بہن میں۔ کوا بولا، اوہو شاید مینا میرے لیے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئی ہے۔ کوا دوڑتا ہوا دروازے پر آیا، جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے محبت سے کہنے لگا، اوہو مینا بہن، بھلا اتنی رات گئے خود کیوں آئے؟ مجھے بتلا دیتی تو میں خود آ جاتا۔ مگر جب اس نے محسوس کیا کہ مینا کے پاس تو کچھ نظر نہیں آ رہا تو بڑی مایوسی ہو گئی اور روکھے انداز سے بولا، کیا بات ہے؟ وہ کوے بھائی معاف کرنا، آپ کو رات گئے تکلیف دی ہے، مجھے کچھ نمک چاہیے، گھر مہمان آ گئے ہیں، گاؤں کی سب دکانیں بند ہیں۔ سوچا اب کا گھر تو سارا نمک کا ہے، اب سے نمک لے لوں، مہربانی کر کے مجھے تھوڑا سا نمک دے دیں، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بی مینا، اتنی رات گیا کرنا صرف میری نیند خراب کر دی ہے بلکہ میرا موڈ بھی خراب کر دیا۔ لو بھلا میرے گھر نمک کا گودام ہو گیا جو نکال کر دے دوں، جائیے جائیے اپنا کام کرے۔ مینا بولی، آپ کا گھر نمک کا ہے، ویسے بھی جھڑ جھڑ کر دیگر جگہوں پر گرتا رہتا ہے، تھوڑا سا نکال کر دے دو، کھانے میں ڈالنا ہے۔ ارے جاؤ جاؤ، کیا مجھے پریشان کرنے آ گئی ہو؟ کوے نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ مینا کوے کے طرز عمل سے بڑی حیران ہوئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوا اتنا مغرور اور احسان فراموش ہوگا۔ اس نے کہا، اے کوے بھائی، کچھ تو خیال کرو، میں ہر وقت تمہارے کام آتی رہتی ہوں اور کبھی تمہیں کسی ضرورت پر مایوس نہیں کیا ہے، آج پہلی بار مجبوری میں تم سے ذرا نمک مانگنے کیا آ گئی، تم مجھ پر برس پڑے ہو۔ ارے جاؤ بھی مینا، خامخواہ لیکچر نہ دو، اور یہ کہتے ہوئے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ مینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے کوے سے اس قسم کی قطعی امید نہیں تھی۔ بیچاری آنسو بہاتی گھر واپس آ گئی۔ بیچاری مینا نے مہمانوں کو بغیر نمک کا کھانا کھلایا۔ واقعی کوے نے بڑی بے حسی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کھانا کھا کر سب سو گئے۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کے جھکڑ چلنے لگے اور آسمان پر ہر طرف بادل چھا گئے اور پھر بارش ہونے لگی۔ بارش کی تیزی کی وجہ سے درخت شور کرنے لگے، ہوا کہ جیکڑی درختوں کی ٹہنیاں جھولنے لگیں۔ بسیرا کرنے والے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں دب کرنے لگے۔ مینا کا گھر تو موم کا بنا ہوا مضبوط تھا بارش سے اور مضبوط ہو گیا، مگر کوے کا گھر جو نمک کا بنا ہوا تھا بارش کے ایک ہی ریلے میں تتر بتر ہو کر پانی میں بہہ کر ختم ہو گیا۔ کوے کا بارہ حال ہو گیا، سارا دن بھیگتا ہوا آدیر سے الفادیر چھپنے کی کوشش کرنے لگا، کسی جانور نے بھی اس سے اظہار ہمدردی نہیں کیا۔ آخر گرتا پڑتا مینا کے گھر آ گیا، دروازے پر جا کر آوازیں لگانے لگا، مینا بہن، دروازہ کھولو، میں مرا جا رہا ہوں۔ مینا نے جلدی سے دروازہ کھول کر دیکھا، کوا باری طرح بارش میں بھیگا ہوا سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ مینا نے جلدی سے کوے کو گھر میں بلایا اور ایک کمرے میں لے جا کر اسے گرم گرم بستر پر لٹا کر اس پر لحاف ڈال دیا، گرم چیزیں کھانے کو دیں۔ کوا بڑا شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس نے مینا کے ساتھ کتنا خراب سلوک کیا تھا۔ مینا بھی اسے منع کر سکتی تھی مگر مینا نے میرے سے بدلہ نہیں لیا، وہ اللہ سے توبہ کرنے لگا۔ صبح مینا گرم گرم چائے اور انڈا لے کر کوے کو ناشتہ کروانے کے لیے کمرے میں پہنچی اور آواز دیتے ہوئے بولی، الفاٹیے کوے بھائی، ناشتہ کر لیں۔ بار بار آواز دینے پر بھی کوا نہیں بولا۔ مینا نے گھبرا کر لحاف الفاٹے کر دیکھا، کوا مرا پڑا تھا، اسے اپنے سلوک اور ظلم کی سزا مل چکی تھی، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔